ان کا باپ ان کی 7ویں پشت میں بڑا نیکوکار تھا، بڑا اللہ کا عبادت گزار تھا، بڑا ذاکر تھا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اس کے بھئی کھاتے میں کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں انسان لے کر جائے نا۔ والعصر، انسان زمانے کی وہ روش میں اس طرح اس پہیے میں، اس چکر میں، اس گرداب میں رہتا ہے کہ جس مصیبت سے خود نکلا تھا اسی مصیبت میں اپنی اولاد کو اس نے ڈال دیا ہے۔ اب اس مصیبت سے نکلنے کی راہیں کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اس مصیبت میں پڑا ہے نا، زمانے کی روش اور زمانے کی چکا چوند کے اندر اور زمانے کی الفت میں اور زمانے کی محبت میں جو انسان پڑا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس زمانے سے نکلوں، فرمایا وہ جو پڑا تھا تو خسارے میں تھا، ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے اور گھاٹے میں تھا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیا، فرمایا وہ گھاٹے اور خسارے سے بچا لیے جائیں گے۔ جس نے کہا میرا رب ایک ہے وہ گھاٹے سے بچ گیا، جس نے کہا میں حضور پر ایمان لایا وہ گھاٹے سے اور خسارے سے بچ گیا، جس نے کہا میرا نبی نبی آخر الزمان ہے، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لے آیا، وہ گھاٹے اور خسارے سے بچا لیا جائے گا۔ اور پھر بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو اللہ کہتا کہ ہاں اب یہی لوگ ہیں جنت والے، یہی لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں، حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، ملائکہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہاں تک ختم ہی نہیں ہوئی، کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور چیز ہے اور ایمان کا اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا اور بات ہے۔ ایمان لانے والے تو ہم بھی ہیں، ایمان لانے والے تو ہم بھی ہیں، مگر جو رسائی ابو بکر و عمر عثمان و علی کو نصیب ہوئی وہ آج ہمیں کیوں نصیب نہیں ہے؟ ہم اپنے عمل میں پختہ نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر لٹایا گیا، سلاخوں سے جسم داغا گیا، اور پوچھا کیا تھا؟ بھئی یہ جو اللہ کا نام لے رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، جسم جا سکتا ہے، اللہ کا نام زبان سے نہیں جا سکتا۔ صدیق یہ ہے ایمان کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا، اپنے آپ کو رات کے اندھیروں میں مصلوں کی پشتوں پر سجدوں سے اپنی جبینوں کو جھکا لینا، یہ ایمان کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا ہے۔ ساری ساری رات کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلے پر کھڑے ہیں، رات گزر گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور آئے، اب وہ دن میرا تھا، ازواج مطہرات کے دن تھے نا، وہ میرا تھا دن، تو میرے پاس جب آقا آئے تو آ کر مجھ سے کہنے لگے، آقا اے عائشہ مجھے معلوم ہے کہ آج تیرا دن ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں ساری رات کھڑا رہوں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیا اجازت دیتی ہے؟ اب وہ حضرت اما عائشہ ہیں صدیق اکبر کی بیٹی، جن کا باپ کہے یا رسول اللہ میرا تو کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ اب وہ بیٹی کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا تو کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، جیسے آپ خوش ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف جو مصلی تھا وہ بچھا لیا اور آقا ساری رات کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا حضور کے قیام کی وجہ سے حضور کے پاؤں میں ورم آ گیا، پاؤں سوج گئے، ساری رات کھڑے رہے، پتہ نہیں صبح کی اذان ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر صدائیں دی، اذان ہو گئی، حضور کھڑے رہے، ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت جانے لگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجازت لے کر فرماتے ہیں جو ہی حجرے میں داخل ہوئے دیکھا آقا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آقا کے سینہ اقدس سے جیسے ہانڈی ابلنے کی آوازیں آتی ہیں اس طرح آقا کے سینے سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ یہ حالت تھی آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو جس کو کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے وہ پکا جنتی ہے،
فرمایا اے ابو بکر تو جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، طلحہ جنتی، جس کو کہہ دے مصطفیٰ جنتی وہ جنتی ہے۔ اور ان کا اپنا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے قریب آئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں؟ انا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو خود آپ پر نازل کیا گیا ہے، میں قرآن پڑھوں؟ آقا نے فرمایا ہاں کبھی کبھی میرا من یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا غیر قرآن پڑھے اور محمد عربی کے کان سے سنے، کوئی سنے۔ تو قرآن سننا یہ آقا کی سنت ہے، قرآن سننا بھی بس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سنا، کہا کہ میں قرآن پڑھتا گیا اور قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن وہ عجیب گھڑی ہوگی، عجیب وقت ہوگا کہ جب سارے انبیاء کو ان کی ہر امت پر گواہ لایا جائے گا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ساری امتوں اور سارے انبیاء پر گواہ لایا جائے گا۔ آقا نے جب یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا اتنا روئے کہ روتے روتے آقا خاموش ہو گئے اور کئی گھنٹوں تک آقا خاموش رہے۔ یہ حالت حضور پر، یہ کیفیت، یہ وجدانی کیفیت میرے آقا پر طاری رہی تھی اس وقت۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا سنت، یہ بھی سنت ہے، مسلوں پر کھڑے ہونا بھی تو سنت ہے۔ جس وقت مال خرچ کرنے کی بات آئے اس وقت بھی آقا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال آیا پکڑا سارا بانٹ دیا۔ ایک شخص آیا یا رسول اللہ مدینے دا سب تو غریب بندہ ہی میں وہاں کو ساڑھے تے بھی مہربانی۔ آقا نے فرمایا جا دکان تو جنہ مال چاہیے ہی للہ میرے نام پر ادھار لے لے، میرے کھاتے میں لکھوا دے۔ کوئی صحابی اٹھے وہ کہنے لگے ہو اتنا مال تینوں تے 2-4 دن دا مال بڑا جو تم مہینے دا مال لکھوا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آقا نے فرمایا کیا اللہ کے خزانے میرے اوپر بند ہو گئے ہیں؟ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، بڑے وسیع ہیں، بڑے وسیع ہیں، وہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے، میں بانٹتا رہتا ہوں، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ ان خزانوں کی طرف دھیان کیا، ہم نے کہا ہم نے اپنے بازوؤں پر اعتماد کیا ہے۔ آپ بچے تھے چھوٹے سے تب کون کھلاتا تھا؟ بولیں اللہ کھلاتا تھا۔ ایمان تو ہے مگر ایمان کو داخل نہیں ہوا، ابھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کھلاتا تھا، بڑے ہوئے اللہ پاک نے ماں باپ دیے، انگلی پکڑ کر چلانا سکھا دیا۔ ٹھیک ہے آپ بن جائے نا بادشاہ شہنشاہ، تو بادشاہی یہ ہے کہ بیٹھا ہے تخت پر مگر جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ بچوں سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ ایک طرف باپ ہے صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے نا، ماں ہے روٹیاں بنا بنا کر اپنے ہاتھوں کو جلا دیتی ہے۔ کئی بار آپ کی ماں بہنوں اور بیٹیاں توے پر جب روٹی بناتی ہیں ان کی بازوؤں پر نشان لگ جاتا ہے مگر کبھی گلا نہیں کیا، پھر بھی آپ کو روٹی بنا کے دیتی۔ عید کا دن ہے، آپ کپڑے پہن کر نماز کے لیے جاتے ہیں، پیچھے آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب وہ